بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک شام کے متعلق بتائی ہوئی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ ملک شام میں کون سی قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہیں؟ شام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا پیش گوئیاں ہیں؟ اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی شام پر کیسے قابض ہوں گے، اور ملک شام قیامت سے پہلے کس طرح دنیا بھر کی توجہ حاصل کرے گا، اور شام کی تباہی سے پوری امت مسلمہ پر کیا اثر پڑے گا۔ محترم، ملک شام انبیاء کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین ہے، اور یہ ملک دینی اور دنیاوی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودی سرکاری نام آل جمہوریہ العربیہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری زندگی میں ہی شام کے فتح ہونے کی بشارت دے دی تھی کہ ان قریب شام فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی، اور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی، بلکہ شام کے فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت کے ہونے سے دین اسلام کا بے حد قوت و شوکت اور اسلامی ریاست کو زبردست وسعت و برکت حاصل ہوئی۔ ناظرین، تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے، وہ شام اردن، لبنان اور فلسطین کا علاقہ تھا۔ اس سے سورہ الکبریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں بھی سب سے پہلے داخلہ جنگ ماتا کی سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے، اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کے کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اسلام کے نام سے پڑا، کیونکہ یہی وہ پہلے شخص ہیں جو اس سرزمین پر تشریف لائے۔ عجم و لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ جام کے سین کو اشین کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا، اے اللہ تعالی شام میں برکت نازل فرما، اے میرے پروردگار یمن میں برکت نازل فرما۔ نجد والوں نے عرض کی، اور ہمارے نجد میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا۔ وہ پھر بولے، اور ہمارے نجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ ہماری شام کے مسلمانوں کی دین اور دنیا میں برکتیں عطا فرما۔ دعا میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم فرمایا کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی۔ وہی فلسطین سے متصل ہے، اور فلسطین میں بیت المقدس ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ رب العزت کا چنا ہوا شہر ہے، اور وہ اپنے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ اس طرح حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حاضر تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان کا فرش سے اس پر اپنے پر پھیلا رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گا تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ ناظرین، آدھی اس مبارک کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، جسے یقیناً پورا ہونا ہے۔ ابھی تک تقریباً 90% ہو چکی ہے۔ 5 سے 6 سالہ خون ریزی میں لاکھوں کی تعداد میں بوڑھے، بچے، جوان شہید ہو چکے ہیں، شامی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، لاتعداد زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ شام مکمل تباہی کے دائرے کے بعد اب نظر کی حالت میں ہے۔ شام کے موجودہ صورتحال سے یقیناً آپ واقف ہوں گے۔ شام کے اندر خانہ جنگی عروج پر ہے۔ کئی شامی روزے دائی اجل و لبیک کہہ رہے ہیں۔
ناظرین، اس حساب سے عرب مبارک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی اور علامات ظاہر ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرہ العرب ہے، کیونکہ کفار، یہودی و نصاری کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، کیونکہ ملک شام پر یہودی و نصاری کا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی یہودی اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، سعودی عرب میں سے ترکی بھی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ امت مسلمہ خانہ جنگی کا شکار رہ گیا۔ عرب خارجی ممالک سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کے باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر ہے، مدینے سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں تک یہودی و نصاری پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مسلمان مدینہ منورہ میں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبرا میں بھی تیزی سے خشکی ہو جائے گی۔ ابھی دریائے تبرا خشک ہو رہا ہے، یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل پوری ہوگی۔ اسی لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھا جاتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف غزوہ ہند کی طرف اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر میں ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، جہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود اس ابن مریم کے ساتھ جا کر مل جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل نظر آنے والے ادوار بڑے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے متعلق بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے زمین کی جانب بڑھتی ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک کے دور بہت پرفتنے ہوں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام بھی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بدترین عمارتیں بنائیں گے اور بلند عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارتیں موجود ہوں وہاں کے حکمران اور اس کی رعایا اسے فخر کا سبب قرار دیتی ہیں۔ جیسے دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکروں کو چرانے والا جو برہنہ بندن اور ننگے پاؤں ہوں گے
وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے کہ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ تو برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے۔ تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی جا رہی ہے، اور اب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور بتائی ہوئی پیش گوئیاں آج پوری ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب پر اب بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں، اور اب سرزمین پہلے ایک جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سبزت بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ قدرت کی وجہ سے بھی سبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے۔ 5 سال بعد سبزہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت ڈیم بنانے کا سوچ رہی ہے۔ جیسے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی، یوں یہ پیش گوئی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث پاک میں غور کریں تو مشرق و مغرب زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا یہودیوں کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن وجہ جو بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب اہل شم تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے، پھر کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں حدیث پاک کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام میں ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ اب جب کہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید، اور لاتعداد دوسرے ملکوں کے سرداروں سے زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں، لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزاع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی ایک اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے ہیلے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل مقصد جزیرہ عرب پر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ہمارا مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہ یہود و نصاری قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس سے قیامت سے متعلق بھی معلومات ہمیں ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال ہیں، اور ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی الزماں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ممکن ہو عراق میں سونے کے پہاڑ اور سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، اور جب یہ علامتیں ہو چکی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سخت آندھی آئے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنس جائیں گے، لوگوں کی شکل بے مزہ ہو جائے گی۔ پھر ایسی کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑوں کو ہاتھ لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے، اور تیزی سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں، اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔
فتنہ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج سے قبل کی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد میں دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کے حیران کن طاقتور کے بارے میں مختلف آ رہے ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے کہ یہودی بڑی تیزی کے ساتھ تجربات کرنے میں آئے روز مصروف ہیں۔ روایت میں ہے کہ وہ بارش کو برسانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تباہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، جس کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلہ، سیلاب اور سونامی لا جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانی کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ چوتھی، اس مقام پر اپنے مسیح کو فرار کروانے والے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کی انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر KFIR یعنی کافر درج ہے۔ دجال کے ماتھے پر بھی کافر طاری ہوگا۔ قیامت کی نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت غرقت کا ذکر بھی ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمان سے چھپنے کے لیے پتھروں اور درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے غرقہ کے درخت کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گے۔ اور معروف ملک اور غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق یہودی غرقت کے باغات تیزی سے لاگ آ رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے بوڑھے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبرا بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی اسلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطبہ اور کون سا خطہ ہوگا۔ واضح نظر آ رہے ہیں کہ مشرق متوقع یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کے بڑھتی ہوئی رنجشیں اور کم کشنے لگتی ہیں کہ حالات غزہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ان پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپسی رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح یاب نصیب کرے گا تو میں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کراؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پرفتر نظر آتے ہیں۔ اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں فطر اتنی تیزی سے آئیں گے کہ جیسے دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو صحیح طریقے سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمایا کریں، موبائل کے بے جا استعمال نہ کریں، راتوں کو دیر تک نہ فیشن اور یہودیوں انداز اپنانے سے نمازوں کو ترک کرنے سے رک جائیں، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق روشنی میں قطعی قیامت قائم ہونے میں تقریباً 250 سال صدیاں باقی ہیں۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ جنگ جدل اور مختلف طاقتور کے مابین کھینچا تانی کا
تسلسل جاری ہے۔ بحق و باطل کی ان معرکہ آرائیوں میں خون انسانی ارزا ہوگا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ افشاں کر دیا، 1400 سال پہلے باخبر کر دیا تھا۔ بادشاہ مسلمانوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو انجام انتہائی ہیبت ناک ہوگا۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں ہیں، یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مسیحی اپنی طرف سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا۔ عصر کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد انواع میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے اتریں گے کہ 2 فرشتے کے کاندھوں پر ہاتھ لگائے ہوں گے، وضو کے ساتھ پانی قطروں کی شکل میں ان کے بازو سے ٹپکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں وہ نماز ادا کریں گے۔ ان کی تدبیہ میں بہت سے مسیح لوگ مسلمانوں کے ساتھ ملیں گے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمامداد پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ مگر ناظرین ذرا ٹھہریے، اللہ کے آخری نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا بیٹا مہدی جس کی امامت پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسا بلند و مرتبہ نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے۔ امام مہدی کے زور پر سب سے پہلے خود مسلمانوں کی ایک لشکر مخاصمت میں چڑھ کر دوڑے گا، وہ اللہ کے حکم سے زمین بوس ہو جائے گا۔ مگر کلیجہ کٹ جاتا ہے یہ سن کر کہ کیا مسلمانوں کو کبھی عقل سلیم بھی عطا ہوگی کہ نہیں، یہ ہم آل رسول سے دشمنی کرتے رہیں گے۔ جن یہودیوں سے عداوت ہے وہ تو اپنے ہاں سے سب سے اعلیٰ مذہبی مقام اپنے نبی جناب ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے مکتسب کرتے ہیں، کسی اور کو اس منظر پر فیض ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ شعور کیوں نہیں حاصل نہیں ہوتا جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الٹ پاک کو سرفرازی تو خود اللہ پاک تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ بد نصیبی کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے درگزانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کی عملاً انکاری کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔